السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر وہ بہت مقام مرتبے والا ہے، آج لگتا ہے، کل دکھتا ہے کہ وہ جتنا مقام مرتبے والا تھا اتنا ہی حقیر ہو گیا ہے، ذلیل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھیے، 10 بھائیوں نے مل کر کے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو دور کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے۔ اللہ کی یہ عظمت دیکھیے، اس کنویں سے اجنبی لوگوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو باہر نکال رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک قریے سے اٹھا کر کے مصر کے دربار میں پہنچا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی نظروں میں، یوسف کے اپنے 10 بھائیوں کی نظروں میں یوسف علیہ السلام ذلیل ہوئے تھے نا، کنویں کی گہرائی میں چلے گئے تھے، لیکن کیا حقیقت میں وہ بے عزتی تھی؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ جسے تم ذلیل سمجھ رہے ہو یا پھر حقیر سمجھ رہے ہو، دیکھو ہم اسے کیسا مقام مرتبہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بیٹے کی جدائی پر یعقوب علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھ کی روشنی چلے جا رہی ہے، یعنی اندھے ہو رہے ہیں، نابینا ہو رہے ہیں۔ تو یہی وہ یوسف ہیں، بادشاہ کے دربار میں ہیں، تو عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اب ان پر فریفتہ ہو گئی نا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس چنگل سے نکالا۔ جیسا کہ ہماری کل بات ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، تو اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر یوسف کا سامنے کا حصہ پھٹ کر کے ہے تو اس میں یوسف کی غلطی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر حفاظت فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو غلطی پر ہے۔ یوسف علیہ السلام سے وہ فرماتا ہے، عزیز مصر فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف یہ جو اب تک ہوا غلطی سے ہو گیا، چھوڑ دیجئے، یعنی اب یہ جو ہوا 4 دیواری کے اندر، ہمارے اس محل کے باہر یہ بات نہ جائے، آپ اس بات کو یہیں پہ رفع دفع کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور زلیخا سے کہتے ہیں کہ یہ تیری غلطی ہے، تو اس غلطی پر معافی مانگ لے۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو غلطی کرنے والوں میں سے، تو گناہ کرنے والوں میں سے۔ بات صاف ظاہر ہو گئی نا۔ اب ادھر سوال ہوتا، پھر یوسف علیہ السلام جیل کیسے گئے؟ جب ادھر مسئلہ حل ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، ان کی غلطی نہیں تھی، کیسے گئے؟ اب ادھر آ رہا ہے۔ کوئی بھی بات ہو ڈھکی چھپی نہیں رہتی، فوراً اسٹیبلش ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ ہوا بھی یہی، جو مصر کی عورتیں تھیں وہ چہمی گوئیاں کرنے لگیں، آپس میں بات کرنے لگے، یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہے، اپنے غلام کے اوپر اپنا دل دو بیٹھی، غلام کے اوپر اس کا دل آ گیا، کتنی عجیب عورت ہے نا یہ، اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اب یہ بھی عزیز مصر کی بیوی تھی نا، ہار کیسا مانے گی؟ اب اس نے کیا کیا، ایک دعوت پہ بلایا، تمام خواتین کو دعوت پہ بلاتی ہے، بلا کر کے سب کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیتے ہیں، اور پھل دینے کے ساتھ ساتھ ایک چاقو ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ہاتھ میں ایک چاقو، ایک اور ہاتھ میں پھل، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ جب میں کہوں تم ان کے پاس نکل کے آنا۔ اب کتنا بھی ہو، یوسف علیہ السلام غلام ہے نا، ان کے ماتحت ہے نا، بات ماننا ہوگا۔
اب یہ بات مانتے ہیں. جیسے ہی وہ لوگ پھل کاٹنا شروع کرتے ہیں یہ عورت یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے. وقالت خرج علیہن، اے یوسف اب آپ ان کے پاس نکل کر کے آئیں. یوسف علیہ السلام پاس نکل کر کے آتے ہیں. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے اللہ رب العالمین نے خوبصورتی دی تھی کہ ان کو دیکھ کر کے وہ مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. اس بات پر ایک یہودی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا خاموش بیٹھیں گی؟ فوراً جواب دیا، ارے یوسف کو دیکھ کر کے تو صرف ہاتھ کاٹ لیے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ دیکھ لیتے تو اپنے دل قربان کر دیتے. ہاتھ کیا ہے، پورے دلوں کو قربان کر دیتے. کیا آج ہمارے پاس ویسا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائیں اور ہمارے دل کی باتوں کو قربان کریں، ہمارے نفسانی خواہشات کو قربان کریں؟ کیا آج ہمارے پاس وہ ایمان ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ ایمان تھا. سبحان اللہ. تو دیکھیے اب ہاتھ کاٹ لیتی ہیں تو فوراً کہتی ہیں کہ ان ھذا الا ملکن، ان ھذا الا ملکن کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے، یہ بشر ہو سکتا نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی دی گئی تھی اور ان کی خوبصورتی ان کے لیے معجزہ تھا. دیکھیے اگر خوبصورتی انسان کے پاس ہو تو اس کے پیچھے فتنے بھی اتنے ہی زیادہ پڑتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات میں سے ہو چاہے وہ خواتین میں سے ہو. ادھر ایک چیز ملتی ہے، انسان جتنا بڑا عہدے پر ہو یا جتنا خوبصورت ہو یا جتنا مال و دولت ہو اسے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام اتنا زیادہ ڈرنے والے تھے. اب دیکھا، یہ دیکھ کر کے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کہتی ہیں تم ایک بار دیکھ کر کے ہاتھ کاٹ رہی ہو، اب سوچو میں صبح شام انہیں آتا جاتا دیکھتی ہوں تو میرے اوپر کیا گزرتی ہے. یعنی اپنے آپ کو وہ پاکیزہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں جو غلطی کر رہی ہوں نا وہ غلطی کرنے میں صحیح ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب عورتوں کا ذہن بن گیا تو تمام عورتیں بھی وہی چاہنے لگیں جو زلیخا چاہ رہی تھی. اب کیا چاہنے لگیں؟ کل کی میں نے وضاحت کر دی، روم کا پورا نقشہ کھینچ کر کے. آج میں وضاحت نہیں کروں گا. اب یہ یوسف علیہ السلام ہے نا، ان عورتوں کی چال بازی کو سمجھ گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیے. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل جانا مجھے پسند ہے لیکن یہ عورتیں جس کی طرف بلا رہی ہیں اس طرف جانا میں نہیں چاہتا. اللہ اکبر. جیل جانا مجھے پسند ہے، میں جیل جانا چاہوں گا. میری اس دعا کو تو قبول میرے فرمائے اللہ. اے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہا ہوں، یہ مجھے بدکاری کی طرف بلاتی ہیں، میں بدکاری کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہاں مجھے جیل میں تو ڈال دے. اللہ سے ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں، جیل کی دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسے ایمان والے ہیں نا. حالانکہ دنیا کی نظر میں جیل جانا بری بات ہے، صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس برائی کو پسند کر رہے ہیں دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں برے ہوں اس چیز کو یوسف علیہ السلام نہیں پسند کر رہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چل رہا اگر ہمارے ایمان پر یا بڑا نقصان ہونے والا ہو تو اس بڑے برائی، اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہم چھوٹا نقصان برداشت کر سکتے ہیں. چھوٹے نقصان کو لے لیں گے، بڑے نقصان کو یا اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. حاضرین اکرام، فاستجاب له ربه، اللہ رب العالمین نے ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں جیل میں پہنچا دیا. دیکھیے کیسا سچویشن کیسا بدل رہا. آزادی میں تھے اپنے ابو کے ساتھ، بھائیوں کی وجہ سے کنویں میں گئے، کنویں میں تھے، اللہ رب العالمین نے کنویں سے نکالا اجنبیوں کے ذریعے اور پہنچ گئے مصر میں. مصر میں آئے، جوانی تک اچھے طریقے سے رہے، لیکن ان عورتوں کی چال بازیوں کی وجہ سے جیل خانے کی دعا کر رہے ہیں، جیل خانے کی.
اور جیل میں پہنچ رہے ہیں. اب ادھر جو شخص جیل میں جاتا ہے اس کے لیے اسوہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ جیل میں جائے تو کیا کرے. وہ کیا؟ جیل میں گئے، ان کے اتنے اچھے اخلاق تھے کہ ان سے دو لوگ آ کر کے ملاقات کرتے ہیں اور وہ دونوں اپنے خواب بتلاتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک کہتے ہیں انی ارانی اعصیر خمرا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کو اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. دو خواب ہوئے نا. ادھر خواب کی بات بتلا دیتا ہوں. خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1، انسان جو دن میں کرتا نا، کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی سے بات چیت ہوئی تو اس کے ذہن میں وہی گھومتا ہے اور وہ چیز اسے خواب میں دکھتی ہے. خیالات ہے وہ انسان کے. جیسے کسی سے جھگڑا ہوا تو خواب میں اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی شیر سے لڑ رہا ہے، پھر اچانک وہ شیر بکری بن رہی ہے، پھر اچانک وہ بکری جو ہے نا کسی انسان کی شکل لے لی ہے، پھر وہ اچانک جو ہے نا ایک بھوت بن گیا ہے. طرح طرح کے آتے ہیں. یہ انسان کے خیالات ہے، خواب نہیں ہے. یہ انسان کے خیالات، انسان کی سوچ ہے جو اسے مختلف شکل میں دکھائی دے رہی ہے. دوسرا خواب ہے شیطان کی جانب سے. دوسرا خواب ہے شیطان کی جانب سے. وہ کیسے؟ چل رہا تھا، اچانک وہ آگ میں گر رہا ہے، یا اس کے سامنے اچانک اژدھا آ گیا ہے اور اسے کھا رہا ہے. تو یہ نیند کی حالت میں انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے شیطان بتلاتا ہے. تیسرا خواب ہے وہ ہے اللہ کی جانب سے. اور یہ جو خواب پڑتا ہے نا اللہ کی جانب سے، اس کا پورا اثر روح پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. اور یہ جو خواب آتا ہے نا وہ کنٹینیو رہتا ہے. وہ پہلے شیر تھا پھر بعد میں بکری بنا، ایسا نہیں رہتا. جو دیکھا وہ کنٹینیوس رہتا، بیچ میں گیپ نہیں آتی، شکل نہیں بدلتی. وہ جس کو دیکھ رہا ہے باقاعدہ اسی کو دیکھتا ہے. اور جب وہ بیدار ہوتا نا اس کے دل میں وہ بات رہتی اور اس کے ذہن میں جاگنے کے وقت پورا نقشہ رہتا کہ ہاں میں جب سویا تھا تو فلاں شخص آیا تھا، یہ بات ہوئی تھی. ٹوٹلی کوئی کنفیوزنگ نہیں رہتی، سیدھی سیدھی بات رہتی. اور اس خواب کو جب تعبیر کہنے والے سنتے نا ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ واقعی اللہ کی جانب سے خواب ہے. جو شیطان کی جانب سے ہوں اور جو خیالات ہوں، جو تعبیر بتانے والے رہتے ہیں، جو اس کا ایکسپلین کرنے والے رہتے، انہیں جو ہے نا سمجھ میں آ جاتا یہ اپنے خیالات ہیں بول کر کے. تو حاضرین اکرام، خواب سچے ہوتے ہیں، باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں. انسانوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں. کبھی شیطان گمراہ کرنے کے لیے دکھاتا ہے تو کبھی اللہ رب العالمین کوئی آگے کی بات بتلانے کے لیے دکھاتے ہیں. لیکن ایک ٹرینڈ چلتا مدینہ میں، ایک بڑے مولانا کہتے نبی کو خواب میں دیکھے کہتے، وہ نبی بولے کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہتے 5 وقتہ نماز پڑھو. بھائی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی کیا ضرورت؟ بھائی احادیث میں کھلم کھلا ہے نا 5 وقتہ نمازاں پڑھو بول کے، خود اللہ قرآن میں بولا نا. یہ سب لوگوں کی بنائی باتیں ہیں، یہ سچی باتیں نہیں. اور جو خواب کے تعلق سے جھوٹ کہتا میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا، جھوٹ اپنی طرف سے بناتا، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر تہمت لگا رہا ہے، نعوذ باللہ. تو حاضرین اکرام، اب یہ خواب دیکھے نا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اس کی جو تفصیل ہے میں تمہیں ضرور بتلاؤں گا، لیکن آپ کا کھانا آنے سے پہلے، آپ کی غذا آنے سے پہلے اس خواب کی میں ٹوٹل تفصیل رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میرے رب نے جو مجھے سکھایا ہے میں اس کی تعلیم تمہیں دوں گا. سبحان اللہ. جیل میں ہیں لیکن کام دعوت کا کریں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ابھی ہم جیل خانوں میں نہیں گئے، ابھی ہمیں وہ کیمپ بنا کر کے لوگوں سے الگ نہیں کیا گیا، 2nd ڈویژن کا ابھی معاملہ نہیں لیا گیا. اس سے پہلے دعوت کا کام کر لیں. ہمارے پیچھے دائیوں کو چھوڑ کر کے جائیں تاکہ ہم جیل میں جائیں تو یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والا کوئی ہو. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے جو مجھ پر وحی نازل کی ہے، جو مجھ کو علم دیا ہے وہ میں دوں گا. وہ کیا ہے؟ یا صاحبی السجن ارباب
متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، متفرق الگ الگ یہ خدائیں بہتر ہے یا ایک اللہ جو ایک ہے اور سب پر قدرت رکھنے والا قہار ہے، ویسا پروردگار تمہارے لیے بہتر ہے، یا جو الگ الگ ہیں، جو صفات میں بھی الگ، جو کاموں میں بھی الگ، جو باتوں میں بھی الگ، جو نقش و نگار میں بھی الگ، جن کے کہنے میں گفتار میں جو الگ الگ ہیں، جن کی سوچ الگ، ایسے پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ بعد میں انہوں توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس اللہ کی بات مان لو۔ دیکھیے جیل میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس سے ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے دعوت کا کام کرے، آزاد ہے دعوت کا کام کرے، نہیں قید کر لیا گیا ہے وہیں بھی دعوت کا کام کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ جیل میں گئے تو لوگ جیل میں جا کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور کئی چیزیں انہوں نے جیل میں لکھی ہیں، کئی آیتوں کی تفسیر انہوں نے جیل میں لکھی ہے، سبحان اللہ۔ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، انہوں نے غبار خاطر نامی کتاب جیل میں لکھی ہے، کئی تفسیری نکات انہوں نے جیل میں لکھے ہیں۔ جیل میں بھی اگر مسلمان جاتا ہے تو اللہ کے علم کو، اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی پوری ذہن یہی رہتی ہے کہ میں دعوت کا کام کروں گا جہاں بھی رہوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے وہی کام کیا۔ اب اس کے بعد وہ جو خواب دیکھے نا، ان کی خواب کی تشریح کر رہے ہیں۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل سے رہا ہوگا، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر ٹوکری ہے، ٹوکری میں روٹی ہے اور پرندے وہ روٹی کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس کو سزا ہوگی اور اس کے سر کو پرندے کھا رہے ہوں گے۔ اس میں ایک نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ اب میں اس کو بول دوں گا تو ان برا سمجھیں گا تو کیسا؟ کیا دیکھے یوسف علیہ السلام جو بات تھی سیدھی سیدھی بولے۔ بعض لوگوں کا مائنڈ رہتا، مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا کیسا؟ توحید کی اگر بات کرنا ہے تو پہلے توحید کی بات نہیں کرنا، پہلے ادھر کی ادھر کی تمہیدی باتیں کر لینا، پہلے اسے قریب کرنا، ان جب قریب ہو جاتا دب جا کر کے توحید کی بات کرنا۔ یہ اتنا چلتا تو ٹرینڈ میں صحیح ہے غلط ہے؟ آپ میرا ساتھ دیں، کیا جیسا چلتا نہیں چلتا؟ یہ میرا بھائی ہے، میں اگر اسے ڈائریکٹ بول دیا دیکھیے درگاہ پر جانا حرام ہے، ادھر جا کر سجدہ کرنا حرام ہے، تو مجھ سے دور ہو جائے گا، لہٰذا ویسا نہیں بولنا، پہلے اسے قریب کرنا، پہلے اسے نماز کی طرف بلانا، روزے کی طرف بلانا۔ اگر یہی بات ہوتی تو یوسف علیہ السلام پہلے ایک اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے؟ انہوں خواب کے بارے میں پوچھے تھے نا، خواب کے بارے میں پوری بات بول کر کے ایک اللہ کی بات کرتے تھے، لیکن انہوں پہلے کیا بولے؟ اللہ نے جو مجھے سکھایا میں پہلے تمہیں وہ سکھاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، سبحان اللہ۔ تو اس میں لاجکا نہیں چلتے، جہاں جو بات کرنی ہے سیدھی سیدھی بات کی جائے گی، پورے حکمت کے ساتھ بات کی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے پورے حکمت کے ساتھ رب کی توحید کو رکھا ہے، جہاں رب کی توحید کی بات آئے گی وہاں تمام چیزیں بازو، پہلے اللہ کی بات، پہلے توحید کی بات، پہلے نبی کی سنت کی بات، پہلے بعد میں تمام چیزیں، چاہے زمانہ ہمارے مخالف ہو جائے، چاہے ہمارے سینے پر تیر چلائے جائیں، ہم اگر توحید کی بات کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، لیکن تمام نبی اکرم کے حکمتوں کو سامنے رکھ کر کے کہیں گے، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات بتلائی تو بغیر جھجکے کے دونوں کو صحیح صحیح بات بتلا دی، اور جو شخص آزاد ہونے والا تھا اس سے کہا کہ بھائی تم جب آزاد ہو جاؤ گے تو بادشاہ کے سامنے ذرا اس اپنے بھائی، اپنے اس دوست یوسف کا بھی ذکر کر دینا، باتوں باتوں میں ذکر کر دینا۔ لیکن شیطان جو ہے نا وہ بھلا دیتا ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنے سے شیطان اس شخص کے ذہن سے بات کو بھلا دیتا ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چند سال تک یوسف علیہ السلام اور قید خانے میں رہتے ہیں، قید خانے میں یوسف علیہ السلام اور چند سال تک رہتے ہیں، بغیر کسی گناہ کے گئے تھے نا؟ کیا تو یوسف علیہ السلام کا گناہ ہوا تھا؟ بغیر کسی گناہ کے گئے تھے۔ ادھر دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک
انسان کو بغیر کسی غلطی کے بھی دنیا میں سزا دی جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو بغیر کسی غلطی کے بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. اس کا مطلب اگر کوئی کسی کو سزا ملے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو فیوچر میں بڑا مقام دینے والا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈالے، دنیا والوں کی جانب سے ایسی پریشانیاں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی اینڈ ہے، نہیں، اس کے بعد نئی شروعات ہوتی. اب وہ نئی شروعات کیا ہے دیکھیے. اب جیل سے ان کو نکالنا تھا نا، کنویں سے نکالنے کے لیے قافلے کو اللہ رب العالمین نے وسیلہ بنایا. اب جیل سے نکالنے کے لیے خود اللہ رب العالمین نے بادشاہ کو وسیلہ بنا لیا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیے. ایسے وقت پر ہم الحمدللہ نہیں تو کیا کہیں گے، ہم سبحان اللہ نہیں تو کیا کہیں گے، ہم ایسے موقع پر اللہ اکبر نہیں تو اور کیا کہیں گے. انجان قافلے سے یوسف کو بچانے والا رب خود بادشاہ کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال رہا. اب وہ کیسے ہے؟ یوسف علیہ السلام کو خواب کا علم تھا، بادشاہ کو اللہ رب العالمین خواب بھیج دے رہا. اور وہ خواب کیسا ہے؟ وہ خواب یہ ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. خواب دیکھ رہا ہے بادشاہ. وہ خواب کیسا ہے؟ 7 ذرا فریش ہو جاؤ آپ یہ خواب سننے کے لیے. سب خیریت سے ہے نا؟ 7 ہٹے کٹے آڑے چوڑے مستنڈے گائیاں ہیں، بقرات گائیاں ہیں، اچھے تندرست ہیں بھائی. ان 7 موٹے ہٹے کٹے گائیوں کو دبلے پتلے لاغر کمزور گائیاں کھا رہی ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ پریشانی کی بات نا. ایک طاقتور کو اٹھ کے کمزور مار رہا تو کیا معمولی بات یہ؟ دیکھیے موٹے ہٹے کٹے آڑے چوڑے 7 گائیوں کو کمزور دبلے پتلے لاغر گائیاں کھا رہے ہیں. تندرست اچھے خاصے سنبل، یہ گیہوں کے جو بھٹے بولتے ہیں نا، بھٹے کے سر کے 7 ہیں، ان 7 کو کمزور چیزاں کھا لے رہے. اب یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہا. بادشاہ اپنے دربار میں آ کر کے یہ خواب پیش کرتے ہیں. اپنے جو جادوگر رہتے، جو کاہن رہتے، جو خواب کی تعبیر کرنے والے رہتے، پورے ملک کے طرح طرح کے تمام لوگوں کو جمایا جاتا. یہ خواب پیش کرتے کہ بھائی 7 ہیں، یہ 7 کو کھا رہے ہیں، ہٹے کٹے گایوں کو معمول گایاں کھا رہے ہیں، اچھے زبردست خوشے ہیں، سنبل ہیں، بھٹے ہیں، ان بھٹوں کو دوسرے چیزاں کھا رہے ہیں، کمزور یہ ہیں. کیا ہے اس کا مسئلہ؟ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. بادشاہ کو بے چینی ہے. قالوا اضغاث احلام، جو کاہن وغیرہ تھے وہ کہتے ہیں یہ صرف ذہن کا ٹینشن ہے. خواب کی قسم ہے نا، چپ ذہن میں آنے والی باتیں، وہ ایسا ایک ٹینشن ہے، یہ چیزیں ہیں پکڑا لینے کی نہیں، چھوڑیے. 2 باتیں ہیں. نمبر 1، کاہنوں کو اس کی جو پیچھے کی باتیں تھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے یہ بیکار باتیں ہیں بولے. بعض کاہن ٹوٹل انکار کر رہے تھے، خواب واب کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو اہمیت مت دو بول رہے تھے. اب انہوں اس خواب کی تعبیر چاہ رہے تھے. بادشاہ پریشان ہے. کیا ہوتا پتا ہے؟ اب وہ شخص انگور نچڑنے والا ہے نا، اس کو اچانک یاد آتا، ارے رے میرا ایک دوست ہے نا بھائی جیل میں، یوسف کو اس کے بارے میں معلوم رہتا. ان جو خواب ہمارے سامنے تعبیر کرے، ہمارے خواب کی سچی تعبیر کرے، ویسا چھوا. بادشاہ کو بولتے ہیں بادشاہ ذرا مجھے موقع دو، میں کل آ کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. اب ادھر ایک اہم بات ہے، ایک عام شخص کو خواب پڑے اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی. اگر کسی بڑے شخص کو خواب پڑے اور سچا خواب پڑے نا، اس کے بہت معنی نکل کے آتے ہیں. کیونکہ یہ جو خواب ہے نا، کسی چرواہے کو یا کسی عام شخص کو نہیں بتلایا گیا، وقت کے بادشاہ کو خواب بتلایا گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے اگر کسی بڑے شخص کو خواب نظر آئے اور وہ سچا خواب ہو تو وہ بات معمولی نہیں ہوگی. تو حاضرین اکرام، اب وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے.
اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شخص کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست یوسف، 7 موٹی تازی گائیوں کو کمزور گائیاں کھا رہی ہیں، 7 موٹے تازے سنبل بھٹوں کو معمول بھٹے کھا رہے ہیں، اس کی بات ذرا سمجھا دیجئے۔ یہ خواب بادشاہ کو پڑا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خواب بتلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال اس حکومت میں اچھی خاصی پیداوار ہوگی، اناج اچھا خاصا ہوگا، لہذا 7 سال تک اچھے طریقے سے پیداوار کرو۔ کیا کرو؟ اگاؤ، جتنا ہو سکتا اتنا اگاؤ، جتنی زمین ہو سکتی اتنی زراعت پر لگاؤ، تمام زراعت پر لگا دو، کیونکہ 7 سال اچھی طریقے سے ہوں گے۔ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے نا، اس میں مہاماری پھیلے گی، اس میں قحط سالی آئے گی، اور یہ قحط سالی ایسی ہوگی کہ جو 7 سال جو شروع کے تھے نا، ان 7 سالوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ دے دیتے ہیں۔ اب یہ شخص جا کے بادشاہ کے سامنے اس کی تشریح کرتا، آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ خواب کی تعبیر کرے کون؟ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا ذریعہ بنا رہا ہے یوسف کو جیل سے نکالنے کا، اسی لیے احسن القصص کہا گیا۔ اب یہ شخص کہتے ہیں کہ یوسف بول کر کے ایک صاحب ہیں جو جیل میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ سنتا، ارے وہ تو بہت سچا بندہ ہے، وہ بہت اچھا بندہ ہے، فوراً اپنے ایک غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے یوسف کو فوراً میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ اور یہ شخص آتا ہے، آ کر کے پیغام دیتا ہے کہ اے یوسف، تمہاری رہائی منظور کر دی گئی، اب آئیے، بادشاہ تمہارے کو بلا رہے ہیں، بادشاہ تمہارے کو بلا رہے ہیں، اب آئیے۔ ہونا کیا چاہیے بولو؟ جیسے ہی بادشاہ بلا رہے ہیں فوراً نکل کے آ جانا نا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ جانا نا، لیکن نہیں، ادھر عزت کا مسئلہ ہے۔ کبھی بھی انسان اپنی عزت میں کمپرومائز نہیں کرنا، جھکنے کی جگہ جھکنا، جیسا کہ شروع میں ادھر جھک کر کے جیل میں آ گئے، لیکن ادھر اب پاک دامنی کی بات آ رہی، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ فوراً کہتے ہیں قال، یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن۔ اے اعلان کرنے والے، اے مجھے دعوت دینے والے، جاؤ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ، تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا مسئلہ کیا ہے۔ جا کر کے ان سے پوچھو کہ اس وقت وہ سچے تھے یا میں سچا تھا، جا کر کے تم پورا پروف لے کر کے آؤ۔ جیسے ہی یہ بات بادشاہ کو پہنچتی ہے، بادشاہ تمام خواتین کو جمع کرتا ہے۔ ادھر بات پتہ چلتی ہے، جب ایک عورت کا مسئلہ آیا، یوسف علیہ السلام جیل کی دعا نہیں کیے بلکہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، لیکن وہاں پر کئی عورتیں اس برائی کے لیے جم گئی تھیں۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه۔ بادشاہ تمام عورتوں کو جن کے ہاتھ کٹے تھے جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس وقت تم نے یوسف کو اپنی طرف ورغلایا، اس وقت کا مسئلہ کیا ہے بتلاؤ۔ تمام عورتیں جواب دیتی یوسف اپنے معاملے میں سچا، یوسف جھوٹا۔ بولو یوسف جھوٹا، یوسف سچا ہے۔ اور خود بیوی جو عزیز مصر کی تھی جس نے شروعات کی تھی، وہ خود کہتی ہے کہ میں غلطی پر ہوں، ہاں میری غلطی ہے، یوسف اس مسئلے میں سچا ہے۔ اگر کسی پر الزام لگے، اللہ رب العالمین فیوچر میں اس کو اس الزام سے بری کرتا ہے، کیسے بھی کرے گا۔ جو الزام لگانے والے انہی کی زبانی اللہ رب العالمین اس شخص کی پاکی اور صفائی بیان کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر 2 3 کام ہو رہے ہیں، دیکھیے، ایک تو جیل سے نکالے جا رہے، دوسرا ان کی پاکی بھی کھلے عام ہو رہی ہے، تیسرا انہیں عہدہ بھی ملنے والا ہے۔ بادشاہ بلاتے ہیں، یہ بات جب کلیئر ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام کی، تب یہ دربار میں آتے ہیں۔ دربار میں آنے کے بعد بادشاہ انہیں کہتے ہیں کہ اب ہمیں تمہیں ایک مقام دینا چاہ رہے ہیں۔ فوراً موقع ملا نا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ اے بادشاہ، تم مجھے مقام دینا چاہتے ہو، اچھا اب یہ جو قحط کا معاملہ پیش آنے والا ہے، اب یہ جو زراعت ہونے والی ہے،
ان تمام خزانوں کے اوپر مجھے بڑا بنا دو، اب ان تمام خزانوں کا مجھے بادشاہ بناؤ، اب اس کی تمام کی لکھت پٹی، کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا نہیں دینا وہ میں اپنے طرف سے ڈیسائیڈ کروں گا۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں اس اناج کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں۔ اس میں ایک بہترین نقطہ چلتا ہے، آج ہماری جمعیت اہل حدیث کو یہ نقطہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ نقطہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت طالب علم کہہ رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ایک تو میں حفیظ ہوں، اس چیز کی حفاظت کرنے والا، نمبر دو اس کی کیسے حفاظت کی جائے اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اگر کسی کو عہدہ منصب دینا چاہتے ہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے نا، اس وجہ سے اسے عہدہ منصب نہیں دیا جائے گا، اس کے پاس زبردست مال و دولت ہے اس لیے ہم اسے جماعت کا یا مسجد کا یا کسی کمیٹی کا ہم ذمہ دار بنا دیں گے، اس مسئلے میں زیادہ پیسہ خرچہ کرے گا نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پاس علم ہے یا نہیں وہ دیکھا جائے گا، اس کا اپنے علم پر وہ کتنا عمل کر رہا وہ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ اہل حدیث کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیجئے، جتنا علم تھا اتنا ان کے اس پر عمل بھی تھا اور جمعیت اہل حدیث کو آگے بھی کیے۔ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، جتنا علم تھا اس سے زیادہ وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھ لیجئے، جتنا علم تھا اس کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کو آگے بھی بڑھا رہے تھے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں علامہ یزدانی کو دیکھ لیجئے، جتنا علم تھا یہ جمعیت کے عہدیدار تھے، جمعیت کے بڑے تھے، وہ اتنا ہی دین حق کے لیے کامیابی کی راہیں کھول کر گئے۔ جب سے جمعیتوں میں، جماعتوں میں، مساجد میں، مدارس میں، کمیٹیوں میں، خاندانوں کے ذمہ داروں میں علم نہ رکھنے والے جاہل صفت لوگ آ گئے، ہماری یہ جمعیتیں، ہماری یہ قوم پیچھے ہوتے گئے۔ سیاست سے لے کر کے خاندان کے مسائل میں اگر علم والا نہیں ہے ذمہ دار تو وہ خاندان خطاؤں پر جانے والا ہے، وہ قوم برباد ہونے والی ہے۔ آج ہم پر مسلط حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیکھو یہ ہم پر مسلط ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 100 سال سے میدان علم میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پولیس کی لائن لے لیں گے ان میں یہ لوگ دکھائی دیتے ہیں، اگر آپ ایڈوکیٹ کی لائن لے لیں گے اس میں یہ لوگ دکھائی دیتے ہیں، جج کی لائن لے لیں گے اس میں یہ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کیا مسلمان ان تمام لائنوں میں ہے؟ علم کی کمی ہے، علم کی۔ تو اس ایک مسئلے سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے دیکھیے۔ اگر آپ اپنے سے بڑا کسی کو بنانا چاہتے ہیں، علم والے کی تلاش کریں اور اس میں غلطیاں کھینچنے کی کوشش مت کریں۔ اگر وہ علم والا عمل کرنے والا ہے فوراً بنائیں، انشاءاللہ اللہ ساتھ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، سامنے والوں کو نہیں۔ تو حاضرین اکرام، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں علیم ہوں، اس کے تعلق سے میں علم رکھنے والا ہوں۔ اب بادشاہ انہیں وہ منصب دے دیتا ہے، یہاں تک ایک سیشن ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ایک سیشن شروع ہوتا ہے۔ 7 سال گزر گئے، پہلے ہی بتلا دیتے ہیں کہ جو اناج اگے گا نا اس اناج کو خوشے میں رکھا جائے گا، یعنی اب بھٹا ہے، بھٹے کے اوپر کی کھال نہیں نکالیں گے، انار ہے، انار کے اوپر کی کھال نہیں نکالیں گے۔ اگر چاول ہے، چاول جس طرح محفوظ اگتا نا کیسے کا ویسا کاٹیں گے، رکھیں گے، اس کو پورا نکال کے صاف ستھرا کر کے پیکٹوں میں نہیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیکنگ کے ساتھ دیا وہی پیکنگ رکھیں گے۔ یہی مسئلہ آگے بڑھا، 7 سال گزر گئے، قحط کا معاملہ آیا۔ اب دیکھیے، جو رب یوسف کو اپنے والد سے الگ کیا تھا، اب وہ رب اپنے والد کے قریبی یوسف کو کر رہا ہے۔ بھائی آتے ہیں، اناج کے لیے آتے ہیں، یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں، ہاں یہ میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اناج دیتے ہیں، دے کر کے کہتے ہیں تم 11 بھائی ہو نا، 10 بھائی آئے ہو، جب تم نیکسٹ بار آؤ گے نا تو تمہارے اس بھائی کو بھی لے کر کے آؤ گے، تمہارا 11واں بھائی تمہارے ساتھ آیا تو اناج ملتا، نہیں تو تمہیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ شرط رکھ دی ہے، وہ شرط رکھ دی ہے جو بھائی عمل نہیں کر سکتے۔
اب یہ کیا کریں گے, مجبوراً چلے گئے. لیکن ادھر حکمت بھی یہ اپنائے کہ جو پیسہ دیے تھے نا, یہ جو بھائی پیسہ دیے تھے نا, وہ پیسہ انہی کے اناج میں رکھ دیے تاکہ جب وہ گھر جائیں تو اپنا پیسہ ان کو مل جائے, نیکسٹ بار وہ آنے میں سہولت ہو جائے. اب نیکسٹ بار اگر انہوں جو ہے نا پیسہ نہیں بول کے نہیں آئے تو کیسا. اب یہ جاتے ہیں, بھائی اپنے ابو سے کہتے ہیں, اے ہمارے پیارے ابو جان, مصر کے جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ لے کر کے جائیں. بھائی کا نام کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا. پورے 21 ساتھ دے دیے, کوئی ایک جواب دیتے تھے تو انعام ملتا تھا, 4-5 جنے ایک ہی ساتھ جواب دے دیے. بنیامین بولتے ہیں ابو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے. اب یعقوب علیہ السلام کیا کریں گے؟ ایک تو کھانے کے لالے پڑے ہیں, قحط پڑ گیا ہے, اناج کی سخت ضرورت ہے, دوسری طرف ایک لختے جگر کو تو کھو دیے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو کھوئیں. لیکن اناج بھی تو چاہیے نا, ایک بیٹے کے لیے تمام خاندان کو مشکل میں تو نہیں ڈال سکتے نا. اپنے بھائی اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں. جب بھیجتے ہیں تو حکمت اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں, وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے پیارے بچوں جب تم مصر میں داخل ہو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہو. جو الگ الگ دروازے ہیں تمام الگ الگ دروازوں سے تم مصر میں داخل ہو. کیوں؟ کیونکہ جب تم ایک ہی ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو نظر لگ سکتی ہے. العین حق, نظر بد لگنا حق ہے. اب تم ہٹے گٹے آڑے چوڑے ہو, خوبصورت ہو اور ایک ہی باپ کے 11 بیٹے ہو, لوگ دیکھیں گے, حسد کریں گے, نظر لگائیں گے. الگ الگ دروازوں سے جاؤ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اللہ رب العالمین جس چیز کو مقرر کر رکھا ہے اس سے میں تو بے نیاز نہیں کر سکتا, میں تو بچا نہیں سکتا. اگر نظر لگنی ہے لگے گی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظر لگنا تو برحق ہے, ہم جیسا چاہیں گے ویسے نہیں. تدبیر اختیار کرو, کیا الگ الگ جاؤ. ٹھیک ہے ابو جان. اب مصر کو آ گئے, مصر میں داخل ہوئے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ لیے, بنیامین کو بلائے, اکیلے میں بٹھائے, پورا بول دیے کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں, بھائی تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں, فکر کی بات نہیں. اب میں ادھر ایک گیم کھیلنے والا ہوں, بس تم دیکھتے جاؤ اور جو بھی ہوگا اس پر برا مت سمجھو. باہر آتے ہیں, اپنے جو نوکر چاکر رہتے ہیں انہیں حکم دیتے تھے, یوسف بنیامین کے چاول کا جو بھی ہے اس تھیلے میں وہ مگ چھپا دو, جو تولنے کا ہے یا جو پانی پلانے کا ہے اس کو چھپا دو. چھپا دیا جاتا. اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ تم چور ہو, تم خائن ہو, چور ہو, تم نے بادشاہ کا جو ناپنے کا آلہ ہے اس کو چرا لیا ہے. سب جنے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, ہم فساد مچانے چوری کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اب اعلان کیا جاتا, اچھا اگر تمہارے سامان میں سے وہ مگ نکل گیا, ناپنے کا جو تول ہے وہ نکل گیا, کیا کہنا, کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں اگر ہمارے بھائیوں میں سے جس کے تھیلے میں سے یہ نکلے گا وہ بھائی تم رکھ لو گے. بڑی غلطی کر دی ہے. ادھر تلاش کیا جاتا, آخر میں بنیامین کی باری آتی, بنیامین کے تھیلے میں سے نکلتا ہوا. اب جیسے نکلتا یہ لوگ پریشان ہیں. پہلے یوسف کے معاملے میں باپ ابھی تک ان پر یقین نہیں کیے, رو رو کر کے آنکھوں کی روشنی چلے گئی. اب بنیامین ان کے قبضے میں آ گیا. یہ لوگ فوراً کہتے اگر اس کے تھیلے میں سے نکلا ہے تو یہ چور ہے, جیسا کہ اس کا بھائی بھی چوری کیا. ان کو نہیں معلوم یوسف ان کا بھائی ہے, بلکہ ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, باپ سے بیٹے کو الگ کرے, پھر یوسف کے سامنے بولتے کہ ان کا بھائی بھی چوری کیا تھا, بلکہ نعوذ باللہ. انہوں بولتے ہیں اچھا وہ تو اللہ جاننے والا ہے, جاؤ جا کر کے اپنے باپ کو بلا کر کے لاؤ, اپنے والد محترم کو بلا کر کے لاؤ. اچھا اب ان کو سمجھ میں آ جاتا, اب جو ہے نا بہانے بازیاں نہیں چلتی, ہمیں کتنے پاک ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ بولتے ہیں کہ دیکھیے
ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں، ہمارے نہیں، بنیامین کے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ نابینا بھی ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ ایک کام کیجئے، ہم بھائیوں میں سے ایک بھائی کو آپ رکھ لیجئے، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے، برائے مہربانی چھوڑ دیجئے۔ یہ بات نہیں مانتے۔ اب یہ لوگ سیدھا ابو کے پاس آتے، یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام دیکھتے، بولتے میں سمجھا تھا، چند باتیں کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسہ لے لو، جاؤ یہ پیسہ ان کے سامنے رکھو، رو گڑ گڑاؤ، کیسا بھی کر کے بنیامین کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میں تو آنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، اب یہ بیٹے کر کیا سکتے؟ ادھر بادشاہ بات ٹال نہیں سکتے، ادھر والد محترم بات ٹال نہیں سکتے۔ پھر بھاگ لیتے بادشاہ کے پاس آتے، کتے کی میل کا سفر طے کر کے آتے، بادشاہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، عاجزی سے بولتے۔ تب یوسف علیہ السلام بولتے اچھا یوسف کے ساتھ کیا کرے تمہیں نہیں پتا؟ جیسے ہی یوسف کی بات، یوسف کا نام بادشاہ یعنی اس عزیز مصر یوسف کی زبانی سنتے فوراً ان کو ڈاؤٹ آتا اور بولتے کیا تم ہی یوسف ہو؟ کیونکہ یہ نام اپنے خاندان کے علاوہ باہر گیا ہی نہیں تھا۔ کنعان جو علاقہ ہے، اس کنعان سے بہت 100 کلومیٹر، کئی کلومیٹر دور یہ علاقہ مصر، اس مصر کا بادشاہ، یہ بادشاہ یوسف کا ذکر کر رہا، تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ یوسف سے ملا ہے یا نہیں تو یہ خود یوسف ہے۔ یوسف سے ملے کہیں کو پوچھنا ڈائریکٹ سوال، کیا آپ یوسف ہو؟ فوراً یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں۔ کہتے ہیں قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرا نام یوسف ہے اور یہ جو بنیامین ہے نا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے سگے بھائی ہیں، ان کی ماں ان کی باپ جو ہے یہی میرے بھی ماں میرے بھی باپ ہے۔ اب کہتے ہیں جاؤ یہ میرا کرتا ہے، یہ کرتا ابو کے چہرے پر ڈالو، ان کی آنکھ لوٹ کر کے آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے، چہرے پر کرتا ڈالنے سے آنکھ لوٹ کر کے آتی۔ بعض لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہوتا، یہ سب بات نہیں مان لی جائے گی، یہ جھوٹ ہے، بولتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ انکار کرنے والے، کس کا؟ معجزوں کا انکار کرنے والے، ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر میں نام گنا لیتے جاؤں تو آپ کہیں گے ارے ان کے تو ہم یوٹیوب پر بیانہ سن رہے نا بھائی، بولتے ہیں ایسے لوگ ہیں اس چیز کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حاضرین اکرام، جیسے ہی یہ آتے ہیں یوسف علیہ السلام اور تفصیل رکھتے ہیں اور کہتے ہیں انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ یہ میں ہوں، یوسف ہوں، اور یہ میرے بھائی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام یہ بتلائے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا تھا اور جو پریشانیاں آئیں ان تمام پر صبر کرنے والا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے ڈالے ہوئے کنویں سے نکال کر مجھے مقام دیا ہے۔ آج بھی جو اللہ سے ڈرنے والے اللہ انہیں بڑا مقام دے گا اور ضرور دے گا۔ اب مسئلہ ہماری بات کے مسئلے پر آ جائیں گے۔ جیسے ہی ایک بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے مصر سے نکلتے ہیں، یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ابو کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان والے کہتے ہیں ابو ابھی تک آپ کے دل سے یوسف کی محبت نہیں گئی؟ یوسف کے گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی آپ کے اوپر یہی کب پہنچا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ اکبر۔ تھوڑا سوچئے، کنعان کے ایک جنگل میں جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام ہے، اسی علاقے میں کنواں ہے، اس کنویں میں یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں پہنچی؟ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے بھائی آئے تھے نا، لیکن کیا یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچی؟ نہیں پہنچی۔ کلومیٹر نہیں میٹروں کا فاصلہ تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم نہیں دیا کہ تمہارا بیٹا یہیں قریب میں ہے، لیکن کوسوں دور یوسف علیہ السلام مصر میں ہے. اس مصر کی خوشبو اپنے بیٹے کی باپ کی ناک تک اللہ رب العالمین پہنچا دیتا ہے. کیسی قدرت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیٹا کوسوں دور ہے، اللہ رب العالمین ملانے کے لیے خوشبو پہنچا دیا. بیٹا کتنے کی قریب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خوشبو نہیں پہنچایا. اس سے کیا بات پتا چلی؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم غیب نہیں دیا. جب اللہ خبر دیتا ہے تب نبیوں کو بات پتا چلتی ہے. سبحان اللہ. ادھر لا کی ایک بات پتا چلتی ہے، لا کی. اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا نا، ہر قسم کا علم ہے. آج لا کی ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. آج یہ سائنس پروف کرتی ہے، سائنس ہر انسان کے جسم کی خوشبو الگ الگ ہوتی. پروف کرتی نہیں کرتی؟ جیسا فنگر پرنٹ ہر مسلمان کا الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. تھم پرنٹ ہے، ہر انسان کا الگ الگ ہے. ویسے ہی ہر انسان کی خوشبو بھی الگ الگ رہتی. سائنس پروف کرتے نہیں کرتی؟ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس سورے میں بتلا دیا. یوسف کی خوشبو نام لے کر کے کہتے ہیں فَأَجِدُ ریح، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. تو پتا چلا کہ انسان کی خوشبو الگ رہتی. اسی لیے تو کتوں کو بھیجا جاتا صرف شرٹ سنگا کر کے. دیکھے نہیں دیکھے؟ سی آئی ڈی کہتے، وہ کہتے، یہ کہتے، اس میں دیکھے نہیں دیکھے؟ خالی خوشبو جھبے کا جو کپڑا رہتا وہ سنگا کر کتوں کو بھیج دیتے اور کتے اس کو اٹریکٹ کرتے. کہاں سے ملی یہ چیز؟ کہاں سے عکس کرے یہ چیز؟ قرآن پڑھو بھائی، قرآن میں مل جائے گا. کب تک یہ وہ لال پیلی کالی اودی ناسی ہری کتابوں کے پیچھے پڑے رہو گے؟ سمجھ کر کے پڑھو. کب تک بلٹ ٹرین کی طرح تراویح میں قرآن مجید پڑھو گے؟ سمجھ کر کے پڑھو، سکون سے بیٹھ کر کے پڑھو. تمہیں جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کے نکات تمہیں ملیں گے. تمہیں جس لائن میں ہو، تجارت میں ہو، تجارت کی باتیں ملیں گی. اگر کھیتی باڑی کرتے ہو، یوسف علیہ السلام کا قصہ تمہیں کھیتی باڑی سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. تو حاضرین کرام، اب ابو بھی آ جاتے ہیں. بات کو مختصر کرتے ہوئے، بات سمجھ میں آئی نا یہاں تک؟ اب بیٹا آیا، خوشخبری دیا. کہتے ہیں مجھے جو علم دیا گیا تم کو نہیں دیا گیا. دیکھو یوسف زندہ ہے. اب اتنا خوش ہیں. بیٹے کہتے ہیں کہ ابو ہمارے لیے اب مغفرت طلب کیجیے، ہماری غلطی ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں سوفا قریب میں. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مغفرت کروں گا، لیکن کب؟ تھوڑا وقت لگا کر کے. قال سوف استغفر لکم ربی، تھوڑی مدت کے بعد میں تمہارے لیے تمہارے رب سے مغفرت طلب کروں گا. عربی گرامر میں ایک سین ہے، ایک سوفا ہے. سین کا مطلب یہ ہے تھوڑے ہی وقت کے بعد، چند سیکنڈ، چند منٹ کے بعد. سوفا کا مطلب ہے دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتے ہیں. اپنے بچوں کی بات آئی نا، بچے غلطی قبول کریں نا، تو ادھر یعقوب علیہ السلام ساستغفر نہیں بول رہے، ابھی میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، یہ نہیں بول رہے، سوفا کہہ رہے ہیں. یعنی تھوڑی مدت لگتی. یعنی یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر اور مصر میں رہنے کی خبر ان کو پہنچنے کے بعد اتنا وہ خوش ہو گئے کہ اپنے دوسرے بیٹوں کی غلطی کو بھی نہیں دیکھے. سبحان اللہ. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ ہے، گم ہو گیا، اور بعد میں وہ بچہ اپنی ماں کو مل جائے، ماں اس بچے کو کیسا دل کو لگا لیتی؟ کیسا لگا لیتی؟ اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات پتا چلی نا؟ اس کے بعد باپ آئے، ماں آئے، خاندان والے آئے، پورے بچے آئے مصر میں. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابو کو بڑے احترام کے ساتھ اپنے پاس تخت پر بٹھائے، امی کو بٹھائے، تمام بھائی آئے، سب سجدہ کیے. ہماری بات کہاں شروع ہوئی؟ سورہ یوسف کہاں سے شروع ہو رہا؟ خواب سے شروع ہو رہا. 11 بھائی، چاند ماں، سورج باپ، سجدہ کر رہے ہیں. تو حاضرین کرام، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی جو میں نے بچپن میں خواب پیش کیا تھا نا، یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آج اس کی تعبیر کو پورا کر دیا. یعنی
تب سے لے کر کے اب تک یہ زندہ رہنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، وہ خواب آج ثابت ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے میری حفاظت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یوسف کے خاندان والے مصر میں ہی رہتے ہیں، بعد میں مصر کی بادشاہت انہیں عطا کی جاتی ہے اور مصر کے لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، ایک بات میں بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سورہ یوسف ختم ہوا نا، اس سے پہلے بھی ایک سورہ ختم ہوا، سورہ انفال، سورہ توبہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بتلایا گیا۔ سورہ یوسف جسے احسن القصص کہا گیا، اس کے بعد بھی ایک چیز کو بتلائی جا رہی ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپ، جذبہ سب بتلایا گیا کہ لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تڑپنے والے ہیں، ادھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو بتلایا گیا۔ یہ تمام واقعہ ہونے کے بعد آخری رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 کے 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، پورا سورہ یوسف سن لیے نا، یوسف کی پوری زندگی آ گئی نا، کیسا سمندر، کیسا کنویں میں گئے، کنویں سے کیسا نکلے، باپ کیسے نابینا ہوئے، مصر کیسے پہنچے، کیسے ان پر الزام لگائے گئے، کیسے وہ جیل میں گئے، جیل سے کیسا نکلے، پھر کیسے بڑے بنائے گئے، بڑے بنانے کے بعد کیسے بادشاہ بنائے گئے، کیسے ان کے بھائی ان کے پاس آئے، وہ بھائی ان سے کیسے پیش آئے، پھر ان کے پاس ان کے بھائیوں کی وضاحت کیسے ہوئی، اس کے بعد باپ کیسے پہنچ رہے ہیں، کرتے کے ذریعے آنکھیں کیسے لوٹائی گئی، یہ خوشبو جو کئی سال پہلے نہیں پہنچی تھی، کئی سال بعد مصر سے پہنچ رہی ہے، تمام واقعات تمہارے سامنے ہے نا، یہ تمام لوگ ان کے سامنے سجدہ بھی کر دیے ہیں نا۔ اب کہیے، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ میں ایک اللہ کی طرف، میں اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی بلاتے ہیں۔ جیسا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں رہ کر کے اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، جیسا جیل خانے میں رہ کر کے اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، جیسا بادشاہ بننے کے بعد تمام قوم والوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، ویسا میں بھی ہر حالت میں، ہر موقع پر، ہر طریقے سے قوم والوں کو بلاتا ہوں، چاہے مجھے بخار ہو، چاہے مجھے بیماری ہو، چاہے میں کسی حالت میں ہو، تندرست ہو یا نہ ہو، میرے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہر اعتبار میں، ہر طریقے میں، ہر لحاظ سے میں لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ میں ہی نہیں بلاتا، میرے راستے پر جو چلنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو سچا مسلمان کہنے والے، وہ تمام مسلمان بلاتے ہیں، انا ومن اتبعنی۔ اب ہم فیصلہ کریں، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں نبی کی سچے معنوں میں اتباع کرتے ہیں، تو سوال کرتا ہوں، کتنے غیر مسلموں کو ہم نے اسلام کی دعوت دی؟ ہمارے کالجز میں کئی غیر مسلم ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں کئی غیر مسلم ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے محلے میں کئی غیر مسلم ہیں، کیا ہم نے انہیں قرآن کا پیغام پہنچایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، تم کو تمہارے رب نے پیدا کیا، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو جس رب نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ یہ کیا پیغام ہم ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ نہیں پہنچاتے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ پورا سورہ یوسف جسے احسن القصص کہا گیا، اس کے آخر میں یہ بات پیش کی گئی، نبی کا راستہ ہر موقع میں اچھائی کی طرف بلانے والا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارا راستہ ہر لحاظ سے لوگوں میں نفرت پھیلانے والا، لوگوں کو برا بتلانے والا، تو جنتی، تو جہنمی، تو کافر، تو فلاں۔ آج ہماری یہ صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذ قال للانسان، اگر ایک بھائی اپنے بھائی کو کافر کہے گا، فقط باء به احدهما، دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو کر کے مرے گا۔ ہم کس راستے پر چلتے ہیں؟ نبی نے کون سا راستہ بتلایا ہے؟ وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یوسف پر جو پریشانیاں آئی ہیں، مجھ پر جو پریشانیاں آئی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا، ہماری عظمت بڑھانا، یہ مقصود ہے، وگرنہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں ایک اللہ کی طرف بلانے والوں میں سے ہوں۔
وہ جس راستے پر چل دیں اس راستے پر میں چلنے والا نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک طریقے سے اعلان برات کر دیا مشرکوں سے، اور جو شرک کرتے ہیں وہ اپنا حساب لگا لیں کہ وہ نبی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں یا شرک کر کے نبی کے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔